جی وہ ہاں جی پاسٹر خالد میں چاہتے ہیں جی پاسٹر جی اپنے مائک کو انمیوٹ کیجیے اور وہ کلام جو خداوند نے آپ کو سونپا ہے ہم سب تک آج پہنچائیے. گاڈ بلیس یو پاسٹر جی. وی ویلکم یو. ہاللویا ہاللویا. مسیح یسوع میں تمام بہن بھائیوں کو میری طرف سے اور میرے خاندان کی طرف سے کلیسیا کی طرف سے سلام. آپ سب کی سلامتی ہو. اور اسی طرح میرے عزیزو خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے یہ قیمتی موقع بخشا کہ ہم اس کے نام کو جلال دے سکے تاکہ ہم اس میں بڑھتے جائیں، قائم ہوتے جائیں، ہماری ترقی ہوتی جائے. اور جس طرح ہم خدا کے کلام کو پیش کرتے ہیں جو یوٹیوب پہ، زوم پہ، فیس بک پہ، جہاں جہاں بھی واچ کرتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں، ہماری یہی کوشش ہے کہ لوگوں کی زندگیوں میں خدا کا جلال ظاہر ہو اور وہ جو کلام سنائے جاتے ہیں لوگ اس پر عمل کریں اور اپنی فیڈ بیک دیا کرے تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ہم جو بھی آپ کو میسج دیتے ہیں آیا وہ آپ کی زندگی میں اس میں کوئی برکت ملی ہے یا نہیں ملی. اسی طرح میرے عزیزو ہم پچھلے دنوں میں ہم خدا کے کلام میں سے دیکھ رہے تھے مسیح تصور روزہ. تو اس میں ایک میسج پہلے تھا، ابھی اس کا جو ہم پارٹ 3 دیکھیں گے. تو اسی طرح میرے عزیزو پچھلی مرتبہ میں نے کہا تھا کہ کیا روزے میں شادی بیاہ کرنا اور گوشت کھانا جائز ہے. اس پر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں، پھر آگے اس کلام کو بڑھاتے ہیں. تو میرے عزیزو جس طرح کے خدا کے کلام میں ہم نے جو سچائیاں دیکھی کہ روزے کی، آج ہم آخری جو اس میں آخری میسج ہے اس میں ہم سارے وائنڈ اپ کریں گے، اس کو دیکھیں گے کہ آخر میں ہمیں خدا کیا کہتا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ کچھ کلیسیاں جو ہیں ان کا فیصلہ کہ عید قیامت مسیح سے پیشتر 40 روزے رکھے جائیں، اور ان میں جو روزے رکھے جاتے ہیں اور جن کلیسیوں نے یہ حکم جاری کیا ان کے نزدیک روزوں کا مقصد یسوع مسیح کے دکھوں پر غور کرنا ہے. یعنی پورا مہینہ 40 دن جو ہے اس پہ غور کرنا ہے. چنانچہ اگر کوئی شخص اپنے کسی عزیز کے دکھوں اور خصوصی طور پر خوشی اس کے دل کو نہ بہائے گی، یعنی جب ایک بندہ پریشان ہو، دکھ میں ہو، تکلیف میں ہو، تو اس کے لیے خوشی جو ہے کوئی معنی نہیں رکھتی. تو اسی طرح اگر اس میں کوئی شادی بیاہ ہوتا بھی ہے تو زیادہ تر تو ہمارے سارے لوگ جتنے بھی ہیں وہ مسیح کے اس دکھ میں شامل ہے نا، کہ مسیح نے دکھ اٹھایا اور صلیبی جان دی اور بنی نوع انسان کے لیے اس نے دکھ اٹھایا، کوڑے کھائے، مار کھائی. تو اس لیے یہ سارے جو بھی روزے رکھتے ہیں یا اس کی تھیم ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ شادی بیاہ میں یہ باتیں جو ہیں وہ اس کے دل کو نہیں بہائیں گی، یعنی دل کو اچھا نہیں لگے گا کیونکہ وہ خوش نہیں ہوئے گا اچھی طرح. کیونکہ اصل تو ایک ایماندار کا دل جو ہے یا سوچے جو ہیں وہ ہر وقت اس بات پہ لگی ہونی چاہیے کہ میرے یسوع نے دکھ اٹھایا، میرے یسوع نے اپنی جان صلیب پہ دی، میرے یسوع نے میرے لیے کوڑے کھائے، میرے یسوع نے میرے لیے تماچے کھائے. تو جب اس قسم کی باتیں ذہن میں ہوں گی تو پھر اس کی شادی جو ہے وہ اس میں شادی بیاہ بھی جو ہے وہ اس کو اچھا نہیں لگے گا. اس لیے وہ جو لوگ ہیں وہ شادی نہیں خاص کر کرتے اس میں روزوں میں. تو ایک طرف تو وہ غم کا اظہار ہوتا ہے، دوسری جانب اپنے گھر میں جو خوشی چاہتا ہے. یہی بات اسی طرح میرے عزیزو گوشت کے بارے میں ہے کہ جیسے ایک
غم میں نڈال ہو انسان، اس کو آپ خوشی اس کے سامنے کریں، اس کو اچھا نہیں لگے گا۔ اسی طرح اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ کلیسیاں نے شادی بیاہ جو ہے روزوں میں بند کیا ہے، لیکن مجبوری کے طور پہ اگر کوئی کسی کی شادی ضروری ہے تو وہ کر سکتا ہے، ہو سکتی ہے، کیونکہ اس میں بائبل کی طرف سے ہمیں کوئی حکم نہیں ہے کہ آپ شادی نہیں کر سکتے، یعنی آپ کو روکا نہیں گیا ہمیں۔ اس لیے یہ تو ہمارا اپنا ایک رد عمل ہے کہ ہم نہیں کرتے۔ تو اسی طرح جو کہ یہی بات گوشت کے بارے میں ہے کہ کچھ لوگ غم کے اظہار کے لیے گوشت جیسی لذیذ چیزوں سے گریز کرتے ہیں، یعنی گوشت جو کچھ کلیسیاں جو ہیں وہ اپنے لوگوں کو منع کرتی ہے کہ گوشت نہ کھائیں، تو روزوں میں گوشت نہ کھائیں کیونکہ مسیح یسوع کے دکھ میں ہم شامل ہیں، لذیذ کھانے نہ کھائیں، مرغا مسلم نہ ہو، دعوتیں نہ ہوں، یعنی ان چیزوں سے تھوڑا وہ کہتے ہیں جی پرہیز کریں کیونکہ یسوع مسیح اس مہینے میں دکھ اٹھا رہا تھا۔ تو اس طرح کچھ کلیسیاں اتوار کو روزہ سے گریز کرتی ہیں، یعنی کچھ کلیسیاں اتوار کو روزہ نہیں رکھتی کیونکہ ایک شیڈول بنا ہوتا ہے اس کا، جو کیتھولک کلیسیا کا ایک شیڈول ہے، اس شیڈول کے مطابق وہ اپنے اتوار کو بیچ میں چھوڑتے ہیں تاکہ وہ اس بات کا اتوار کا گریز اس لیے کرتے ہیں اس تعلیم سے کہ مسیح یسوع جو تھا وہ مردوں میں سے اس کے نزدیک روزے جو ہے یعنی دکھوں میں، یعنی اس کے جو دکھ تھے دکھوں میں شمولیت کی وجہ سے کئی لوگ اتوار کی جو ہے اس میں روزہ نہیں رکھتے، اور اسی طرح وہ یسوع مسیح کے مردوں میں سے زندہ ہونے کا، اتوار کو یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تھا کیونکہ اس میں ہفتے کا دن تھا، جو ہفتے کا پہلے دن یسوع مسیح جی اٹھا تھا، اور ہم جو مسیحی لوگ ہیں وہ اتوار کو اس لیے خوشی مناتے ہیں، اس لیے عبادت کرتے ہیں، اس لیے اس کو ہم عبادت کے ساتھ جوڑتے ہیں کیونکہ اس دن یسوع مسیح زندہ ہوا۔ اسی دن یسوع مسیح جب زندہ ہوا اسی لیے پھر کچھ کلیسیاں اس کو اتوار کا روزہ نہیں رکھتی، اور اتوار کو یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تھا اور اس کی یاد دانی کے لیے اس دن میں ہم کے مطابق روزہ نہیں رکھنا درست سمجھتے، کچھ کلیسیاں درست نہیں سمجھتی۔ تو جب کہ کلیسیوں کے نزدیک چونکہ روزہ کا مقصد جو ہے وہ ایک خاص قسم کا ہونا چاہیے، خاص روزے کی بات کو سمجھنا چاہیے کہ جب موقع محل ہو، کوئی پرابلم ہو، اس میں آپ اتوار کو بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی ممنوعیت نہیں ہے۔ بائبل میں ہمیں مسیح نے کہیں بھی منع نہیں کیا کہ آپ اتوار کو روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن اور اسی طرح وہ اتوار کو بھی اگرچہ خوشی کا دن ہے، روزہ رکھنے میں کوئی قباحت نہیں سمجھنی چاہیے، اس بات میں بھی کوئی بات قباحت نہیں سمجھنی چاہیے، برائی نہیں ہے، اس میں عیب نہیں ہے کوئی کہ اس دن روزہ نہیں ہم رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے کوئی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ بائبل میں کوئی ایسی تعلیم نہیں ملتی کہ کوئی شخص روزوں کے دنوں میں گوشت یا شادی بیاہ سے پرہیز کرے۔ ہمیں جب بائبل نہیں اجازت دیتی، بائبل نہیں کہیں پہ کہتی، یہ تو ایک روایتیں ہیں، کچھ کلیسیاں نے اپنی ایک روایتیں بنائی ہوئی ہیں، اس روایتوں پہ ہم نے نہیں چلنا، اس روایتوں کے ساتھ ہم نے اپنی زندگی نہیں گزارنی، کیونکہ روایتی مسیح تو آپ کو ڈھیروں مل جائیں گے، اور جو کہ خدا کے کلام کے مطابق چلنے والے چند لوگ ملیں گے، کیونکہ جو ابتدائی کلیسیا تھی، رسول جو تھے، رسولی کلیسیا جو تھی، رسول جو تھے، وہ شروع میں انہوں نے اسی بات کو دیکھا، اور اسی بات کو دیکھتے ہوئے وہ ان باتوں پہ انہوں نے عمل کیا جو بائبل میں لکھی تھی، جو بائبل میں لکھی نہیں تھی اس پر عمل نہیں کیا۔ اسی طرح میرے عزیزو بہت سی باتیں کچھ متفق ہو کے کلیسیاں نے مل کے بنائی، لیکن اس کے مطابق وہ بائبل میں نہیں تھی لکھی،
لیکن بزرگوں نے آپس میں مشورہ کر کے کونسل بیٹھی، بیٹھنے کے بعد 325 میں بھی کونسل بیٹھی، اس کے علاوہ بھی کونسل بیٹھی، اور اسی طرح جو آپس میں کلیسیاں متفق ہو کے کوئی فیصلہ کرتی تھی تو اس آیت کی بنا پہ، جو آیت بائبل میں لکھی ہے، جو تم زمین پہ باندھو گے وہ بندھے گا، اور جو زمین پہ تم کھولو گے وہ کھلے گا، اسی طرح اس آیت کے مطابق وہ جو تھے، جتنے بھی بزرگ تھے یا کلیسیاں، انہوں مل کے یہ دنوں کو، ان چیزوں کو مقرر کیا۔ تو اسی طرح انہی کو پھر آگے آ کے روایتوں میں لوگوں نے ڈھال دیا، روایتیں بن گئی۔ اسی طرح شادی یا گوشت کھانا، پرہیز کہیں بھی نہیں ہمیں کہا گیا، یا اتوار کے دن روزہ رکھنے میں رکھیں یا نہ رکھیں، بلکہ چند کلیسیوں کا فیصلہ ہے کہ اگرچہ کلیسیاں اس فیصلے کے متفق نہیں ہیں تو پھر بھی وہ دوسری کلیسیوں کے خلاف فیصلہ نہیں، مخالفت نہیں کرتی، اور کچھ ڈرتی بھی ہیں بڑی کلیسیاں سے۔ چھوٹی کلیسیاں جو ہیں وہ باتیں نہیں، ان کے برابری میں کچھ بات نہیں کر سکتی، اگر وہ کرتی ہیں تو وہ چھوٹی کلیسیاں کو بڑی کلیسیاں دباتی ہیں آپس میں کہ بھئی آپ نے یہ اس بات کو کیوں کیا۔ تو اس لیے میرے عزیزو، بہت سی چھوٹی کلیسیاں جو ہیں بڑی کلیسیاں کے اس قسم کی بھی بدعتیں ان کی چرچوں میں چلتی ہیں کہ اس کے خلاف بات نہیں کر سکتی، نہیں کھڑے ہوتے۔ کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ کہ آپس میں اختلافات نہ ہوں، لڑائی جھگڑے نہ ہوں، کچھ اس قسم کی باتوں سے، پرہیز کی وجہ سے وہ نہیں ان کی مخالفت نہیں کرتی، کھڑی نہیں ہوتی۔ کیونکہ میرے عزیزو، بہت سی ایسی باتیں ہیں جو بائبل میں نہیں ہے، لیکن کلیسیاں نے راج کی ہوئی ہیں، کلیسیاں نے اپنے لوگوں کو اس پہ متفق کیا ہوا ہے، یا لوگوں کو پابند کیا ہوا ہے۔ اور میرے عزیزو، آج کلیسیاں نے لوگوں کو اپنے متعی کیا ہوا ہے۔ تو اسی طرح جو اپنے متعی کیا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہماری جو ہماری آج خدا نے جو ہمیں طاقت بخشی، یا ہمیں جو قوت بخشی ہے، یا جو ہمیں توفیق بخشی ہے، ہمارا یہی فرض ہے کہ ہم کلیسیاں کے اوپر اپنا جبری طور پہ ان کے اوپر کوئی اپنا وہ نہ رکھیں، اثر و رسوخ نہ رکھیں، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا کی مرضی کے مطابق کلیسیاں چلیں، خدا کی مرضی کے مطابق ایماندار چلیں، روح القدس کے مطابق ایماندار چل سکے۔ اور آج ہمارا جو اس چرچ کا یا اس منسٹری کا یہی مقصد ہے، دا روح ایلوہیم منسٹری۔ تو یعنی ہم چاہتے ہیں کہ پاک روح کی جتنی بھی باتیں ہیں، پاک روح جو ہمیں سکھائے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ ہم روایتوں پر عمل کریں۔ اسی طرح اس بات کو ضروری تھا مجھے بتانا کہ ہم کوئی روایتی مسیح نہیں ہے، یا ہم کوئی روایتی لوگ نہیں ہیں۔ ہم جو یہ اگر کام کر رہے ہیں کسی روایت کے تحت نہیں کر رہے، ہم خدا سے ڈرتے ہوئے اور خدا کی مرضی کے مطابق یہ کام کر رہے ہیں۔ مجھے پر کسی کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ میں زبردستی کوئی مجھے بٹھاتا ہے یہاں پہ کہ میں دعا کروں یا کلام سناؤں، نہیں۔ یہ خدا کی ایک ہمارے دل میں جو خدا نے بات ڈالی ہے کہ تاکہ دنیا تک بات پہنچ سکے، ان لوگوں تک بات پہنچ سکے، لوگ اس جوے میں سے نکل سکے جو روایتی جوا ہے، روایتی چرچوں سے نکل سکے، تاکہ یسوع مسیح کے اچھے خادمین اور اچھے لوگ، اچھے پیروکار بن سکیں، مسیح یسوع کے پیروکار بنے، نہ کہ کلیسیاں کے پیروکار آپ بنے، نہ کہ آپ کسی خادموں کے پیروکار بنے، نہ کہ کسی شخصیت کے ہم شخصیت کو دیکھ کر اس کے پیچھے نہ جائیں، بلکہ یسوع کے پیچھے جانا سیکھیں۔ میرے عزیزو، آج اگر جو کلام بتایا جاتا ہے اس کو سیکھ کر اس کلام کے پیچھے جائیں، کلام کو پڑھیں، دیکھیں آپ سے خدا کلام کرے۔ اور میرے عزیزو، یہ باتیں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ شاید روزوں میں ہم گوشت بھی کھا سکتے ہیں، شادی بھی کر سکتے ہیں، اور کوئی پرہیز نہیں ہے، کیونکہ میرے عزیزو بہت سی جو ہے کیتھولک کلیسیاں یا دوسری کلیسیاں نے لوگوں کو پابند کیا ہوا اپنے
अपने उनके ऊपर जुए डाले हुए हैं ताकि लोग बाहर ना निकल सके। उनको एक दो सर्टिफिकेटों के चक्कर में फंसाया हुआ है ताकि वो आगे बाहर ना निकल सके। इसी तरह मेरे अजीजों, हमें आज इस बात को देखना है कि बल्कि मसीह रूह में हर कलीसिया और हर फर्द का रोजा के बारे में अपना फैसला होना चाहिए। यानी इस बाइबल की तालीम के मुताबिक, पाक रूह की मर्जी के मुताबिक जो रूल कुद्दस साहब से बात करे, जो रूल कुद्दस साहब से कलाम करे, और हर कलीसिया का, हर फर्द का रोजे के बारे में अपना फैसला होना चाहिए। और मेरे अजीजों, अपना फैसला होना चाहिए, होने के लिए हक को तस्लीम करे, और यही मसीह रोजे की असल जो है वो बुनियाद है कि हमें उसकी रूह जो है वो ये है कि हम पाक रूह के ताबिया रहें ताकि उसके नाम को जलाल देते जाएं। इसी तरह हम खुदा के पाक कलाम में देखेंगे, पहला करंथियों उसका 9वां बाब और उसकी हम खुदा के कलाम में देखते 7वीं आयत में। हालेलुया। पहला करंथियों उसका 9वां बाब और उसकी 7वीं आयत को हम पढ़ते हैं कि खुदा हमें क्या सिखाना चाहता है यहाँ पे। हालेलुया। खुदा के कलाम में इस तरह लिखा है, सातवीं आयत में लिखा है यहाँ पे, कौन सा सिपाही कभी अपनी गिरद से खाकर जंग करता है ताकि पाकिस्तान लगाए उसका फल नहीं ना खाए, या कौन गला में चिरा कर उसका दूध ना पिए। तो यहाँ पे मेरे अजीजों, हम इस बात को देखते हैं कि हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हम इस बात को देखें, जाने, और जिस कदर खुदा चाहता है, जिस कदर खुदा की मर्जी है। और मेरे अजीजों, हम एक और हवाला भी देख लेते हैं, दूसरा करंथियों और उसका जी यहाँ पे भी हम 7वीं आयत को देखते हैं। यहाँ पे लिखा है खुदा के कलाम में, जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना दरेक करके ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। मेरे अजीजों, यहाँ पे जो बात है वो ये है कि यहाँ पे हमें इस बात का मिलता है कि दिल से, यानी जिस कदर दिल में ठहराया है, यानी जिस कदर दिल में ठहराया है, रोजे का दौरानिया यानी हमारी जिंदगी में ये होना चाहिए कि रोजे का जो दौरानिया है कब तक होना चाहिए और कब रोजा खोलना चाहिए। इसके बारे में भी आज हम देखते हैं कि जिस तरह रोजा रखने के बारे में कोई पाबंदी नहीं है, यीशु मसीह ने कहा जब भी तुम रोजा रखो, उसने कोई पाबंदी नहीं लगाई कि लाजमी रखो। लेकिन जैसे अभी पारी साहब बात कर रहे थे कि हमारी रूहानी जिंदगी को और आगे बढ़ाने के लिए, तकवीयत के लिए रोजा जरूरी है, ताकि हम दवाइया जिंदगी में रोजा भी रखें और उसमें बढ़ते जाएं। इसी तरह कोई पाबंदी ऐद नहीं है, तो रोजे के दौरानिये के बारे में भी खास हुक्म नहीं, बल्कि बाइबल मुकद्दस में एक असूल बयान किया गया है कि उसका इतलाक है कि रोजे पर बल्कि दीगर बातों पर भी हमें इस बात को देखना है, यानी देने पर भी खास कर ध्यान कहते हैं, यहाँ से कहते हैं खुशी से, यहाँ पे कहता है देने के बारे में भी
کہ جس قدر ہر ایک نے اپنے دل میں ٹھہرایا ہے اسی قدر دے، نہ کہ دریغ کر کے۔ جیسے کہ میرے عزیزو دینے کے بارے میں بھی یہاں پہ کئی لوگ دے یکی کی بات کرتے ہیں کہ دے یکی دی جائے، لیکن میرے عزیزو جیسے میں نے ایک میسج میں پہلے ہی بتایا تھا کہ دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا، اس میں میں نے یہ بات کا سمجھایا تھا کہ یسوع مسیح دے یکی کی بات نہیں کرتا، یسوع مسیح تو سارے کی بات کرتا ہے، اپنا سارا مال آسمان پہ جمع کر، وہ 10ویں حصے کی بات نہیں کر رہا، بلکہ پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تمہاری راست بازی جب تک فقیوں فریسیوں سے بڑھ کر نہ ہوگی تو تم خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگے۔ وہ تو یہ بھی کہتا ہے۔ آیا کہ آج ہم نے اس بات کو دیکھنا ہے کہ یہودیوں میں جو تھا 20 روزے تھے، 20 روزے ہیں یہودیوں میں، تو آیا ہم اس سے بڑھ کے رکھتے ہیں؟ آیا بڑھ کے روزے رکھتے ہیں؟ آج بھی ان کے 20 روزے ہیں، پورے سال کے 20 روزے ہیں، تو یعنی ان روزوں سے وہ تو ان کے روایتی روزے نہیں بلکہ آتے ہیں پورے سالانہ روزے جو ہیں ان کے چلتے جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو آیا کہ آج ہم بھی دیکھیں کہ کیا ہم ان سے بڑھ رہے ہیں، ان سے زیادہ عبادت کر رہے ہیں، ان سے زیادہ دعا گو ہیں، ان سے زیادہ ہم آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے خود کہا ہے کہ جب تک تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں سے بڑھ کر نہ ہوگی تو تم خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگے۔ اسی طرح دینے کے معاملے میں بھی وہ کہتے ہیں جس قدر کسی نے دل میں ٹھہرایا ہے وہ دے، اور اسی طرح وہ روزے کے بارے میں بھی بات ہے کہ جس قدر آپ کا دورانیہ ہے، جو بھی آپ نے دورانیہ رکھا ہے روزے کا، جو بھی آپ نے سوچا جب بھی کھولنے کا سوچا ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اسی طرح میرے عزیزو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ یعنی دینے پر بھی خاص ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر ایماندار مسیح اس بات میں خود فیصلہ کر سکتا ہے۔ آج خدا کے جب آپ پیارے لوگ ہیں، مسیح نے آپ کے لیے جان دے دی ہے، مسیح آپ کا ہے، آپ کے لیے جان دی ہے، جب آپ اپنے گناہوں سے اقرار کر لیتے، توبہ کر لیتے، مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، تو میرے عزیزو پھر یہ آپ کا اور یسوع کا تعلق بن جاتا ہے، خدا کا اور آپ کا تعلق بن جاتا ہے۔ جب آپ کو روح القدس مل جاتا ہے تو پھر بھی آپ کا روحانی طور پر اس کا تعلق بن جاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ کا ساری باتوں میں تعلق بن جاتا ہے تو پھر آپ کس چیز کی محتاجی میں پڑے ہوئے ہیں؟ کن کلیسیاؤں کی محتاجی میں پڑے ہوئے ہیں؟ جان مسیح نے دی ہے، دکھ مسیح نے اٹھایا ہے، صلیب پہ جان اس نے دی، کوڑے اس نے کھائے، مار اس نے کھائی، تو میرے عزیزو تابع داری آپ ان لوگوں کی کرتے گنہگاروں کی کیوں؟ اس خدا کی کریں، اس مسیح کی کریں جس نے آپ کے لیے جان دی ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو ہر ایماندار مسیح اپنی اس بات کو خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ کتنا طویل روزہ رکھ سکتا ہے، کتنا طویل یعنی کتنا لمبا روزہ رکھ سکتا ہے، اور کب روزہ رکھ سکتا ہے، یہ خدا نے آپ کے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اور جس طرح قدر وہ دل میں ٹھہراتا ہے، جیسے جس قدر دینے کے معاملے میں بھی وہ یہ بات کر رہا ہے، جس قدر دل میں آپ ٹھہراتے ہیں، خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے، تو خوشی سے ہی روزہ رکھنے والے کو وہ عزیز رکھتا ہے۔ میرے عزیزو اس بات کو دیکھیں کہ آپ خوشی سے روزہ رکھیں، غم سے نہیں، نڈال ہو کے نہیں، رو پٹ کے نہیں، بلکہ خوشی سے۔ کہتا ہے جس قدر آپ نے ٹھہرایا دل میں، جتنا بھی ٹھہرایا ہے، جتنے روزے ٹھہرائے ہیں، یہ آپ کا اور خدا کا فیصلہ ہونا چاہیے، آپ کا اور خدا کا تعلق ہونا چاہیے۔ میرے عزیزو تیسرا جب بیچ میں کوئی بندہ آتا ہے تو وہ شیطان ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ خدا کا ایک میاں بیوی کا جب رشتہ ہو جاتا ہے نا، جب نکاح ہو جاتا ہے میاں بیوی کا، اگر اس کے بیچ میں تیسرا بندہ کوئی آ کے صلح کرائے یا ان میں رہے، آ کے ان کو تنگ کرے، تو تیسرا بندہ جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے۔ اسی لیے میاں بیوی جب آپس میں ہر بات میں ٹھیک ہیں، چلتے پھرتے ہیں، لڑائی جھگڑے میں وہ تیسرے بندے کو بیچ میں بلاتے ہیں تاکہ وہ صلح کرائے۔ کیوں؟ لڑائی آپ نے کی تو آپ ہی خود صلح کریں، کیونکہ جب آپ پوشیدہ کاموں میں کسی کو بیچ میں نہیں لاتے
تو پھر صلح میں کیوں لاتے ہیں؟ اسی لیے میرے عزیزو یہ تعلق روزے کا بھی تعلق جو ہے، جیسے کہتا ہے جتنا دل میں ٹھہرایا ہے اتنا دے، تو دورانیہ جو اس کا روزے کا دورانیہ ہے یہ بھی آپ نے دل میں ٹھہرانا ہے، کب کھولنا ہے یہ بھی آپ نے دل میں ٹھہرانا ہے، یہ آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ کتنے گھنٹے کا آپ روزہ رکھتے ہیں، کتنے دنوں کا رکھتے ہیں، کتنے مہینے کا رکھتے ہیں، یہ آپ کے اور خدا کا تعلق ہونا چاہیے۔ اور میرے عزیزو اس بات کو دیکھیں، اس سے چیخنا چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم روزہ بھی رکھتے چیخ چلا کے روزہ رکھیں تو کیا فائدہ اس کا؟ بہت سے لوگ ہیں روزہ رکھتے چیختے چلاتے ہیں، اور میرے عزیزو وہ اپنے آپ کو بہت ہی پرفیکٹ قسم کا وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ہی پرفیکٹ خدا کے لوگ ہیں، خدا کے پیارے ہیں، یا ہم بہت راست بازی کو پورا کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو چیختے بھی ہیں چلاتے بھی ہیں، اسی لیے روزہ رکھیں اور اپنے بارے میں ہم دیکھیں، سرگرم رہیں۔ اور میرے عزیزو ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، مجھے یہ کام نہیں کرنا، یعنی ہم دیکھیں کہ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں وہ کام نہیں کرنے، اور وہ کام نہیں ضروری ہمیں کہ جو مردہ کام ہے، مردہ کاموں سے اپنے آپ کو پرہیز کریں۔ اور میرے عزیزو اسی طرح وہ خدا پر کوئی احسان نہیں کرتے، آپ روزہ رکھتے ہیں تو خدا پہ کوئی احسان نہیں کر رہے، آپ نے رکھنا ہے تو اپنے لیے رکھنا ہے، خدا پہ کس چیز کا احسان آپ کر رہے ہیں؟ وہ خدا نے ایک جگہ پہ کہا ہے کہ کبھی میرے لیے تم نے روزہ رکھا ہے؟ وہ تو لوگ خدا کے لیے بھی نہیں روزہ رکھتے، وہ تو ابھی جو روزے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی دعوتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کی افطاری کرواتے ہیں، ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں ہم غریبوں کو دے رہے ہیں، ہم غریبوں کو بانٹ رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو ہم اس بات کو دیکھیں، غور کریں، تو آج ہم کسی خدا پر کوئی احسان نہیں کرتے، روزہ رکھتے ہیں تو اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کا روزہ اس کے فرائض کی ادائیگی میں رکاوٹ کا باعث ہے، تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ روزہ نہ رکھیں۔ چنانچہ اس اپنی اصول کو، یعنی اس آئینی اصول کو سمجھے۔ کچھ مسیح ایک دن ہی صبح سے شام تک روزہ رکھتے ہیں، اور کچھ 2 دن کا روزہ رکھتے ہیں، کچھ 3 دن کا، کچھ 7 دن کا۔ اور میرے عزیزو اپنی طاقت کے مطابق روزہ رکھیں، یعنی جتنی آپ کی طاقت ہے نا اس کے مطابق روزہ رکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ اب 7 دن کا روزہ رکھ لیں اور بعد میں آپ کو ڈریپیں لگی ہوں، تو کیا فائدہ ایسا کہ بعد میں اسپتال میں پڑ رہے ہوں آپ؟ بعد میں روزہ تو لمبا رکھ لیا ہے، دکھا دیا لوگ کو میں نے روزہ رکھ لیا ہے، لیکن بعد میں اسپتال میں داخل ہو جائیں جا کے۔ تو میرے عزیزو اپنی طاقت کے مطابق دیکھیں اور خدا سے پوچھیں، اور خدا کا اور آپ کا تعلق ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح کچھ اس سے زیادہ عرصے کا روزہ رکھ سکتے ہیں، کچھ زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں، جن میں طاقت رکھیں۔ کچھ کلیسیوں میں 24 گھنٹے یعنی 8 پیر کا روزہ ہوتا ہے، 8 پیر کا روزہ رکھتے ہیں، اور اسی طرح اصل میں اس اصول کے پیچھے یہودی کیلنڈر کا تصور ہے، یعنی یہودی کیلنڈر کا تصور تھا، یہودی کیلنڈر کے مطابق تھا کہ جس کے مطابق دن کا جو آغاز تھا شام کو شروع ہوتا تھا، یعنی ان کا جو دن تھا، جیسے آج ہماری شام ہے تو ان کا دن شروع ہوگا شام کو، پھر اگلی شام تک وہ اس کا دن پورا ہوتا ہے، یعنی اگلی شام جب پھر ڈلے گی پھر ان کا دن ایک دن پورا ہوگا۔ اسی طرح یہ تصور جو تھا، یا یہ جو کیلنڈر جو تھا یہودی کیلنڈر تھا، اس کے مطابق جو شروع میں شام کو جو روزہ ہوتا ہے اس کا اختتام اگلی شام تک ہوتا ہے، تو یہ مسیح روزے کی شکل نہیں ہے، یہ یہودی روزے کی شکل ہے،
یہودی روزے کے یہودیت کے مطابق جو تھا شام کو وہ روزہ جیسے شام ہوتی تھی تو روزہ رکھتے تھے، اگلی شام جب ہوتی تھی تو وہ کھولتے تھے، ان کا ایک دن بنتا تھا۔ اسی طرح یہ یہودی اس کے مطابق تھا، کیلنڈر کے مطابق تھا۔ تو مسیحیت میں بھی جب شروع میں لوگ یہودی جو آئے مسیحیت میں قبول کیا انہوں نے، تو پھر انہوں نے جو روزے کی جو رکھی، انہوں نے اکثر مسیح جو بیچ میں آئے انہوں نے شروع میں کیا وہ اسی تعلیم پر قائم رہے، یعنی اسی روزے پر کی جو بائبل کی تعلیم کے مطابق نہیں، بلکہ ان کو اسی روزے پر قائم رہے، اسی فیصلے پر، یعنی اسی بات پر وہ قائم رہے۔ تو میرے عزیزو، آج ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ بائبل مقدس کی تعلیم کے مطابق کوئی بھی مسیح روزے رکھنے میں کسی خاص طریقہ کی پابند نہیں ہے، بلکہ وہ اس بات کا خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ اسے کتنے دورانیہ روزہ رکھنا ہے اور کب کھولنا ہے۔ یہ اس کے ہاتھ میں ہے میرے عزیزو، ہر مسیح کے ہاتھ میں ہے جو مسیح یسوع پر عمل کرتا ہے۔ اسی طرح روزے کا جو اصل مسیح روزہ جسمانی شفا کے لیے ہونا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں یسایہ اس کا 58 باب، کیونکہ جو اصل تھیم اس کی ہونی چاہیے روزے کی، اس میں ہم دیکھتے ہیں 5 آیت سے لے کے 8 آیت تک خدا کے کلام میں لکھا ہے یہاں پہ، کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے، ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنے جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جو کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اوڑ اور راکھ بچھائے؟ کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں، یعنی خدا جو چاہتا ہے، یعنی خدا جو روزہ چاہتا ہے وہ یہاں پہ بتاتا ہے اپنے دل کی بات۔ خدا کہتا ہے کہ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں ٹوٹیں اور جوؤں کے بندھن کھلیں اور مظلوموں کو آزاد کرے، بلکہ ہر ایک جوا جو توڑ ڈالے؟ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکھوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پنائے، اور تو اپنے ہم جنس سے روپوش نہ کرے، یعنی روپوشی نہ کرے۔ تو میرے عزیزو، یہاں پہ ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ کہتا ہے کہ ایسے روزے سے آپ کو کیا ملے گی؟ صحت ملے گی، جسمانی شفا ملے گی، روحانی تازگی ملے گی۔ ایسا روزہ خدا چاہتا ہے، ایسا روزہ خدا چاہتا ہے کہ ظلم کی زنجیریں ٹوٹ جائے۔ آج اپنے ارد گرد دیکھیں، جو ظلم کی زنجیریں ہیں اس کو توڑنے کے لیے روزہ رکھیں تاکہ وہ ٹوٹ جائے۔ اور میرے عزیزو، آج ہم ظلم دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ پہ ظلم ہو رہا ہے۔ آج کل ہمارے ملکوں میں بہت ظلم ہو رہا ہے، تاکہ میرے عزیزو مسیح قوم پر ظلم ہو رہا ہے، مسیح قوم کی بچیوں پر، بچوں پر، یعنی گھرانوں پر جبری سب کچھ کروایا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ان باتوں کے لیے بھی ہم جب روزہ رکھتے ہیں تاکہ یہ ظلم کی زنجیریں ٹوٹ جائیں، مسیح قوم پر جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کی زنجیریں ٹوٹے۔ خدا کو یہ پسند ہے کہ اس طرح کا روزہ ہو اور جوے کے بندھن کھل جائیں۔ جوے میں لوگ پھنسے ہیں، جو روایتوں میں پھنسے ہیں، جو آج کلیسیاں کی قیدوں میں پھنسے ہیں، ان روایتوں میں پھنسے ہیں، روایتی مسیح ہیں، وہ سارے کے سارے بندھن کھل جائیں یسوع کے نام سے۔ ہماری یہ کوشش ہے، میری یہ چاہت ہے، میرا یہ دل کی آواز ہے کہ آج میں ان کے لیے اگر روزے رکھتا ہوں تاکہ جوے کھل جائیں ان کے، تاکہ وہ مشن پرستیوں میں نہ رہیں،
یا شخصیت پرستی میں نہ رہیں, انسانوں کی پرستش نہ کریں, یسوع کی پرستش کرنا سیکھیں میرے عزیزو. کیونکہ آج ہم اس بات کو دیکھتے رہتے ہیں, ہم انسانوں کی پرستش کرتے ہیں, اتنی یسوع کی پرستش نہیں کرتے. میں لوگوں کو دیکھتا ہوں, لوگوں کے ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں, لوگوں کے ہاتھ چومتے ہیں, ان کی پوشاک چومتے ہیں, لمبے لمبے چوگے چومتے ہیں. تو میرے عزیزو, آیا کہ ایسے لوگ خدا کی قربت میں جا سکتے ہیں؟ نہیں, وہ صرف انسان پرستی میں لگے ہوئے ہیں, اور ظلم کو یعنی کہتا ہے اور مظلوموں کو آزاد کیا جائے, جو مظلوم ہیں وہ آزاد ہو جائے. اور میرے عزیزو, آج ہم اس بات کو دیکھیں, کیا خدا جو روزہ چاہتا ہے ہماری زندگی میں ایسا روزہ ہے ظلم کی زنجیریں سے آزاد کرے؟ وہ بلکہ ہر ایک جوا توڑ ڈالنا چاہتا ہے, سب جوے ٹوٹ جائیں مسیح یسوع کے نام سے. میرے عزیزو, اب تک تو لوگوں کو باشعور ہو جانا چاہیے, لوگوں میں شعور آ جانا چاہیے کہ مسیح یسوع جب زندہ آسمان پہ چلا گیا ہے, قبر اس کی خالی ہے, سب کچھ اس نے ہمارے لیے کر دیا ہے, کفارہ میں دے دیا ہے, نجات ہمیں دے دی ہے, سارے جوے ہمارے توڑ دیے ہیں, پھر بھی لوگ ابھی تک لوگوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور روایتی مسیح بنے ہوئے ہیں, روایتی دعائیں, روایتی سب کچھ کرتے ہیں, ٹس سے مس نہیں ہوتے, کلام سن سن کے ان کے کان پاک گئے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. اسی طرح آج میری یہ دعا ہے کہ وہ لوگوں کے کان کھل جائیں اور وہ عمل کرنا سیکھیں, وہ صرف اپنی مشن پرستیوں کے چکر میں نہ رہیں. یا میں اگر کلام سناتا ہوں, میں کوئی اپنی بیجا کرانے کے لیے نہیں سناتا, بلکہ میں یسوع کے نام کو اونچا کرنے کے لیے کلام سناتا ہوں. میں یہ نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی کہے یا مجھے کوئی اونچا کہے یا میری کوئی بڑھوتی ہو. نہیں, پہلے نمبر پہ خدا کا جلال ظاہر ہو اور اس کے کلام کو عزت دینی چاہیے, اس کے کلام کو عزت ملنی چاہیے, اس کے کلام بڑھنا چاہیے ہماری زندگیوں میں. اسی طرح کہتا ہے, تو اپنی کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے, اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پنائے, اور تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے. میرے عزیزو, بہت سے ایسے لوگ ہیں, اور میرے عزیزو وہ چاہتا ہے کہ ہر قسم کے جوے کھل جائیں, ٹوٹ جائیں, اور میرے عزیزو کہتا ہے جو آوارہ پھرتے ہیں ان کو لائیں, کھانا کھلائیں, اور میرے سے روٹی کھلائیں, اپنی روٹی جو ہم سوچتے ہیں کہ ہم روزہ رکھتے ہیں, اس روٹی کو کوشش کریں دوسروں کو بانٹیں, تاکہ میرے عزیزو خدا کا کلام سچا اور ثابت ہو سکے. سب سے زیادہ فلاحی کام خدا ہمیں سکھاتا ہے, کوئی این جی او کے پاس یہ کام نہیں ہے. این جی او تو آج بن رہی ہے, خدا کی ان باتوں کو سن کے بن رہی ہے, کہ جو کہتے ہیں ہم غریبوں کو کھلا رہے ہیں, بھوکھوں کو کھلا رہے ہیں, یتیموں کو کھلا رہے ہیں. نہیں, یہ خدا کا فیصلہ ہے, خدا سب کو کھلاتا ہے, اور خدا جس کو توفیق دیتا ہے وہ آگے کھلاتا ہے اور بانٹتا ہے. اسی طرح میرے عزیزو اس بات کو دیکھنا ہے کہ روزے سے جو ہے جسم کو آرام ملتا ہے. یعنی ہم جب روزہ رکھتے ہیں ہمارے جسم کو کیا ملتا ہے؟ آرام ملتا ہے, کھانے پینے سے تھوڑا آرام مل جاتا ہے, اور جسم سے جو فاسد مادے ہوتے ہیں خارج ہو جاتے ہیں, یعنی فالتو جو مادے ہمارے سے خارج ہوتے ہیں, اور زیادہ چربی جو ہے وہ بھی کو استعمال کرنے پر بھی کولڈ سٹور ہو جاتا ہے, اور کولڈ سٹور جو ہے وہ ہمارے میں سے ختم ہوتا ہے, نکلتا ہے. اور اسی طرح جس طرح ہفتے میں لوگ ایک دن چھٹی دی جاتی ہے, ایک چھٹی ہوتی ہے, جو نوکری کرتے ہیں ان کو ایک ہفتے میں ایک دن چھٹی دی جاتی ہے تاکہ وہ پورا ہفتہ اچھی طرح کام کر سکے, چست ہو کے کر سکے, اس لیے ہفتے کو چھٹی دی جاتی ہے. اسی طرح روزے کے ذریعے سے بھی جسم کو آرام ملتا ہے اور بحال ہو جاتا ہے, قوت ملتی ہے, اور ہمیں پاکیزگی ملتی ہے.
ہمیں خدا کے ساتھ قربت ملتی ہے، ہمیں خدا کے ساتھ بڑھنے کا ایک طریقہ ملتا ہے، اور اسی طرح میرے عزیزو جسم کی صحت بحال ہو جاتی ہے۔ آج میرے عزیزو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ خدا چاہتا ہے بندھن کھل جائیں، خدا چاہتا ہے سارے جوے ٹوٹ جائیں، مظلوموں کو آزاد کیا جائے، خدا چاہتا ہے کہ ایک ایک جوا کھل جائے، ٹوٹ جائے، اپنی روٹی بھوکھوں کو دینی سیکھے میرے عزیزو۔ آج اس بات کو سیکھیں تاکہ اس اصل جو مسیح روزے کا جو مفہوم ہے، اصل مسیح روزہ کیسا ہونا چاہیے، اور یہ آپ کا اور خدا کا تعلق ہے میرے عزیزو۔ آپ جب خدا کے لوگ ہیں تو خدا سے آپ پوچھیں، خدا سے بات کریں، آپ روایتوں میں چیزوں میں نہ پھنسیں، کیونکہ میرے جو بائبل میں باتیں نہیں ہیں اس پر ہم عمل نہ کریں گے تو اچھی بات ہے، تاکہ خدا کے نام کو جلال دے سکے۔ اس سارے کلام کو، اس ساری بات کو اپنے ذہن میں رکھیں، تاکہ ہم اس مسیح روزے کے بارے میں دیکھا ہم نے، تو آج ہمیں ضروری ہے کہ ہم مسیح روزے کے، مسیح تھیم کے مطابق روزہ رکھا کریں، نہ کہ یہودیوں کے مطابق، یا ان روایتوں کے مطابق، نہ ان چیزوں کے مطابق، بلکہ ہمیں آج خدا کے نام کو جلال دینا ہے۔ ہماری عبادتوں میں، پرستش میں، دینے میں، لینے میں، ساری باتوں میں خدا کے نام کو جلال ملنا چاہیے میرے عزیزو، تاکہ ہمارا پرپٹ پہ ہم جو ابھی کلام سنا رہے ہیں، ہم بعد میں بھی ایسے ہی ہوں، یعنی بعد میں بھی کوئی ہمیں ملے تو اسی طرح کا ہی ملے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم پرپٹ پہ بہت جلالی بن جائیں تو بعد میں ہمیں دا لگے جتھے اتنے چھڑیے ہی کچھ بھی نہ، جتھے دا لگے اتنے دا لاؤ، جتھے کلام سنانا پہ اتنے کلام سناؤ، ایسے نہیں۔ دوگلی پالیسی ہماری زندگی میں نہیں ہونی چاہیے۔ خدا 1% ہے تو ہم بھی 1% بننا سیکھ جائے میرے عزیزو۔ خداوند آپ کو برکت دے، آپ سب کی سلامتی ہو، آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین آمین۔ شکریہ پاسٹر جی، خداوند آپ کو بھی برکت دے اس بابرکت کلام کے لیے، روزے کے تعلق سے، کہ ہمیں روایتوں میں رہ کر روزہ نہیں رکھنا، بلکہ ہمیں خداوند کی مرضی کے مطابق خداوند کو شاد کرنے کے لیے، اس کے جلال کے لیے، بالکل